یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیکھتا ہے، وہ بصیر کی صفت رکھتا ہے نا، تو ہر چیز پہ اس کی نظر ہوتی ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے اور سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک بات آپ کو سمجھانے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے وہ دو طرح کی نظر ہے۔ ایک تو اس کی جو نظر ہے وہ ربوبیت والی نظر ہے، اس کو عمومی نظر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ سب کو دیکھتا ہے، اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، چاہے کوئی اندھیرے میں ہے، چاہے کوئی روشنی میں ہے، چاہے لوگوں کے بیچ میں ہے، چاہے اکیلے میں ہے، تنہائی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو دیکھنا ہے یہ عمومی نظر ہے، یہ ربوبیت کی نظر ہے۔ ربوبیت کی نظر اگر اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا تو زندگی چھن جائے گی، زندگی چھن جائے گی۔ فرشتوں پہ ربوبیت کی نظر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ ربوبیت کی نظر ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم ایک دعا مانگتے ہیں نا، اے مالک پاک ہم پہ نظر کرم فرما، تو وہ کیوں مانگتے ہیں بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو نظر کرم کیا ہے؟ وہ کرم کی نظر کون سی ہے؟ یعنی غضب کی نظر بھی پھر ہو گئی نا، رحم کی نظر ہے تو پھر غضب کی نظر بھی ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں کی پھر اقسام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عمومی نظر ربوبیت کی نظر ہے، دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر۔ اب خصوصی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی نظریں ہیں۔ خصوصی نظر اس میں بھی دو قسم کی نظریں ہیں۔ پہلی نظر تو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی۔ اب یہ جو دعا مانگتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کی نظر فرما، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظروں میں کی مطلب دعا ہے۔ اس کا مطلب وہ کرم کی نظر ہر وقت نہیں کرتا رہا، اور خصوصی نظر میں سے دوسری غضب کی نظر ہے، جس کی وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غضب کی نظروں سے بچا، اپنے غیظ و غضب سے بچا، اپنے رحم و کرم میں لے لے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو دیکھ نہیں رہا، ربوبیت کی نظر سے تو دیکھ رہا ہے، لیکن کرم یا غضب ان دونوں جو خصوصی نظریں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ خصوصی نظر میں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی نظر میں نہیں دیکھ رہا۔ آپ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما، کرم کی نظر فرما، رحم کی نظر فرما، عطا کی نظر فرما، عنایتوں کی نظر فرما، ہم پہ فتح کی نظر فرما، ہم پہ نصرت کی نظر فرما۔ یہ ساری خصوصیت کی نظریں ہیں نا، یہ ہو رہی ہیں، کرم کی نظر ہو رہی ہے۔ اب خود اندازہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نظر تو ہے آپ پہ، وہ کوئی رب کو مانتا ہے تب بھی، کوئی رب کو نہیں مانتا تب بھی، چاہے وہ چرند پرند ہے،
چاہے وہ حشرات الارض ہے، چاہے سمندری مخلوق ہے، چاہے ہوائی مخلوق ہے، چاہے بری مخلوق ہے، چاہے بحری مخلوق ہے، چاہے وہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، کچھ بھی ہے، عالم ناسوت کی تمام چیزیں، عالم ملکوت کی تمام چیزیں، جبروت کی تمام چیزیں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے ہر چیز پہ ربوبیت کی عمومی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر نہیں۔ خصوصی نظر، بہت سارے لوگ ہیں جرم کرتے ہیں، بدکار ہیں، غاصب ہیں، حق مارتے ہیں، مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دبا کے رکھتے ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، بد کردار ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ناانصافی اور ظلم کی بربریت کی انہوں نے جناب قیامت برپا کر رکھی ہے، لیکن کوئی عذاب نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی عذاب نہیں ہے، چل رہی ہے کہانی ان کی، اور ظلم اور جبر میں روز بروز وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ایسوں کو میں ڈھیل دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی گمراہی میں جتنا بڑھ سکتے ہیں بڑھ جائیں۔ تو جو گمراہی میں بڑھتے ہیں ان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، تو جو نیکی کی طرف بڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا خصوصی نظر نہیں رکھتا؟ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ خصوصی نظر رکھتا ہے جو نیکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور بہت ساری نیکی کے کام ہیں، جتنے بھی نیکی کا کام ہے، صلہ رحمی کرنا، مخلوق خدا کا خیال رکھنا، اور اس روئے زمین پہ سب سے بہترین بندگی جو ہے نا، سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین بندگی جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ بندگی جو اللہ کے ہاں ہے نا، وہ یہ ہے کہ دوسرے کا خیال کرنا۔ دوسرے کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندگی ہے، سب سے پسندیدہ۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بندگی پسند نہیں ہے۔ نماز بھی پسند ہے، روزے بھی پسند ہے، حج بھی پسند ہے۔ یہ تمام چیزیں میرا ذاتی تعلق رب سے بنانے کے لیے ہیں، کہ میرا تعلق میرے رب سے جڑ سکے۔ میرے رب کا تعلق تو مجھ سے ہے نا، میرا تعلق رب سے جڑ سکے۔ اب میں جوڑنے میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے نمازی وہاں پیش ہوں گے جن کی نمازیں ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، بہت سے روزے دار ایسے وہاں پیش ہوں گے ان کے روزے ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، بہت سارے حاجی ایسے پیش ہوں گے جن کے حج ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، بہت سارے شہید ایسے پیش ہوں گے جن کی شہادتیں ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، بہت سارے خیرات کرنے والے ایسے پیش ہوں گے جو ان کی خیراتیں ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، بہت سارے زکوٰۃ دینے والے ایسے ہوں گے جن کی زکوٰۃیں ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، بہت سارے نیکی کرنے والے لوگ، بہت سارے نیکی کرنے والے لوگ، ایسی ایسی نیکیاں جن کو ہم نے زندگی میں یہاں دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ تو اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ بس کیا بات ہے ان کی، لیکن وہاں جا کے ان کی تمام عبادتیں، تمام نیکیاں ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی۔ یہ تمام عبادتیں، یہ بندگی کے تمام رنگ ڈھنگ جو ہیں، یہ ہمارے اندر اللہ کے رنگ کو رنگنے کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ کر کے اللہ کا رنگ ہم نہ بسا سکے، اللہ کا نور ہم نہیں بسا سکے، تو پھر یہ چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں۔ اب اللہ کی نظر میں آنے کا طریقہ جو ہے نا، وہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ کی نظر میں آنے کا طریقہ کیا ہے، اور ہر پل اللہ کی نظر میں آپ رہو گے، آپ ہر پل اللہ کی نظر میں رہو گے۔ اللہ کی نظر میں آنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھی وہ 5 چیزوں کا کہتے تھے، 5 چیزوں۔
سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دو، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرو، تیسرے نمبر پہ روزہ رکھو، اس طرح یہ نماز اور روزے کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے وقت بھی یہ تھا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو 5واں نقطہ تھا، چوتھا نقطہ یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو، لوگوں کی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ 5واں نقطہ یہ تھا کہ اللہ کا ذکر کیا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور قرآن مجید نے بھی فرمایا الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو قرار ہے، دلوں کا سکون جو ہے، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پہ سجائیے، ذکر سے اسم ذات کا نور آپ کی زبان پہ آ کے آپ کے دل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ پھر اسم ذات کے نور سے آپ کا دل دھلتا ہے، تو اسم ذات کا نور ذات کی طرح ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اسم ذات کا نور جب دل پہ آیا، دل سے تاریکی ساری چھٹ گئی، زنار کے جالے سارے جل گئے، اندر سے قلب سلیم بیدار ہوا، اور وہ بھی ذکر میں جب لگا، تو جب قلب ذکر کرتا ہے نا اسم ذات کا، تو وہ ذکر جو ہے وہ ذات کی طرف جاتا ہے۔ جب اسم ذات کا ذکر ذات باری تعالیٰ کے نور سے جب ٹکراتا ہے، یہ جو دونوں نور جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور کی طرف، جب یہ نور اس نور کی طرف جاتا ہے تو وہ نور بھی پھر اس نور کی طرف آتا ہے۔ جب آپ کا قلب بیدار ہوتا ہے، جب آپ کے سینے کے باقی نتائج بیدار ہوتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام پرواز کرتے ہیں اوپر ذات خداوندی کی بارگاہ میں۔ تو یہاں سے جتنا بھی نور اٹھ رہا ہے وہ اسماء الہی کا نور ہے، اس میں ذات کا نور ہے جو آپ کے سینے سے اٹھ رہا ہے، وہاں سے جو آ رہا ہے وہ ذات خداوندی کا۔ اللہ کی ذات الگ چیز ہے، اسم ذات الگ، اسم الگ چیز ہے، ذات الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم الگ چیز ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے ہیں اسم کا ذکر کرتے، اسم کا نور ہمارے اندر اترتا ہے، اور پھر جب ہمارے دل میں اسم کا ذکر شروع ہوتا ہے تو یہاں سے نور پھر ذات کی طرف جاتا ہے، پھر ذات کا نور جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اسم کا نور ذات کے نور کو پا لیتا ہے تو ذات کی نظر جو ہے وہ ہماری طرف ہو جاتی ہے۔ پھر ہم چاہے سوتے ہوئے ہوں، اٹھتے ہوئے ہوں، کام کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، ہم پھر اللہ کی نظر کرم میں رہتے ہیں، پھر ہم اللہ کی نظر میں رہتے ہیں، اللہ کی خصوصی نظر میں ہم تب رہتے ہیں، اس کی عطا کی، عنایت کی، مہربانی کی، رحمت کی، اس کے کرم کی نظر ہمارے اوپر تب رہتی ہے جب ہمارے سینے سے اسم ذات کا نور اپنی ذات کی طرف جاتا ہے تو ذات کی نظر ہماری طرف ہو جاتی ہے۔ ربوبیت کی نظر تو ہر پل ہے، ہر لمحے ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ہے، دنیا میں آئے تب بھی ہے، مر جائیں گے تب بھی ہے۔ ہمارے علاوہ وہ مخلوق جو نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، جو زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں ہے، دوسرے سے تیسرے کے بیچ میں، اس طرح تمام آسمانوں کے بیچ کی تمام مخلوقات اور تمام کائنات اللہ کی نظر ربوبیت میں ہے، عمومی نظر میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر وہ تب آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر، ہر پل آپ اللہ کی نظر میں رہو گے، ہر پل ہر لمحہ اللہ کی نظر میں رہو گے۔ جب اللہ کی نظر آپ پہ رہے گی تو آپ بتاؤ پھر آپ کو کس چیز کی کمی رہے گی؟ جب اللہ کی نظر آپ پہ رہے گی تو پھر بتاؤ کس چیز کی کمی رہے گی؟ اس لیے اللہ کی نظر میں آنے کا صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی زبانوں کو اللہ کے اسم کے
نور سے، اللہ کے اسم کے ذکر سے تر کیجئے، اپنے اندر اللہ کی اسم کا نور اتاریے۔ یہ اسم کا نور جب یہاں سینے سے اوپر اٹھتا ہے تو پھر ذات کا نور لے کے اترتا ہے، پھر اللہ کی نظر ہر پل ہر لمحہ اللہ کی نظر میں ہم رہتے ہیں، نظر کرم میں رہتے ہیں، نظر عطا میں رہتے ہیں، نظر شفا میں رہتے ہیں، نظر رحمت میں رہتے ہیں، نظر قدرت میں رہتے ہیں۔